قوة عيني وسمعت فؤادي فقال يا الله يشهد الله طيبا كأنه عين السماء وقلنا منا جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليكم يا جده لنا رسول الله أذنوا لندخل معك تحت الكساء وقال عليك السلام منها والذكر يسان وهدي قد أذنت لك يا فدخل معهم تحت الكساء. ومن كان بالله صعدا وإيذاء بولد الحسنين قد أقبل وقال السلام عليكم يا أمه قلت عليك السلام يا ولدي ويعقوب عيني وسمرتها فؤادي فقال لي يا أمه شم مثل الرواية الطيبة فأنه راجل يسجد الله فقلنا منا جدك وقال تحت الكساء فلنا الحسين نحو الكساء فقال السلام عليكم يا جده والسلام عليكم من بارك الله أتأذنوا لنكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويعجاب يا أمتي قد أذنت لك فدخل معهم تحت الكساء. فأقبل إلى ذلك والحسن إليك وبين ذلك وقال السلام عليكم يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا والحسن ويا بنت المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنه رجل يسجد الله فقلت هو ما ولدك تحت الكساء فأقبل أنه الكساء وقال السلام عليكم يا رسول الله أتأذنوا لنكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويوسي وخليفتي وصاحب الإمام قد أذنت لك فدخل أن تحت الكساء. ثم علينا والكساء وقلت السلام عليك وقاه يا رسول الله أتأذنوا لنكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بنتي أتأذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء خرج رسول الله بطرف الكساء وأوحى بيده إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وسواستي وهامتي لهم ودمهم من كل ما يؤمنون ويهدي ما يهدون أهل لنهارهم والسلم لمن سالهم وذوق لمن آتاهم ومحب لمن أحبهم مني وأنا منهم واجعل صلواتي وبركاتك ورحمتك وقرآنك واجمعك علينا وعليك وأصرف عنه رزقا وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكته ويسجدون السماوات بما خلقت السماء موضع ولا أرضا بنيا ولا قمر منيرا ولا شمس مضيئة ولا بدر يدور ولا بحر يجري ولا عفو يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة وما رسالتهم فاطمة وأبوها وأبوها وبنوها. وقال جبرائيل يا رب أتذنني الأحد الأجل أما أحسن قال اللهم قد جئت لك فقد الأمين جبرائيل وقال السلام عليكم يا رسول الله قال الآن السلام يخصك بالتهجة والإكرام ويكون لك وعزة وجلال بما خلق السماء والأرض والأرض
ولا قمر منير ولا شمس منير ولا قدر يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أجناني أن أفضل معكم فهل تعلم لي على السجود لله فقال رسول الله عليه السلام يا من وجهها إن هنا قد ذكر لك فدخل الجبال وأنا تحت السماء فقال لي اللهم قد أوحى إليك يقول إنما يريد الله ليصلح عنكم أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال أبي يا رسول الله يا أبي ما ينزل أحد تحت الإسلام من الفضل من الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا من حق النبي واستغفار بالسؤال نتيجة ما ذكر خبرنا هذا في مهد في الأرض وفي من شيئتنا ومهدنا إلا وأنزلنا عليه الرحمن وخفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إليه فقربوا وقال أن الله الحسنى وآتينا في الكتاب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما الذي وآتوا بالذي واستغفر بالسؤال مهديا ما ذكر صبرنا هذا في مهد وهما في الأرض للأرض وفيه من شيئتنا ومهدنا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكفر الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته وقال أن الله كنا واستغيثنا وذلك يخبرنا بعد وزير الدنيا والآخرة ولكن تمام شهداء من الأحجاب بالخصوص الذي يقدم من القرآن تمام هذه المؤمنين به أن يكون كما قال المسلمين به بالخصوص أنما هي بعض الإنسان بعض الإنسان وما شاء فهم من السيد الذي بر محمد وآل محمد تسلم. भाई पढ़िए محمد والے محمد صلوات بارے دیگر باواد بلند صلوات. ایک عطا پیش کرتا ہوں میں آپ وہ نور حق رخ مولا سے آشکارا ہے وہ نور حق رخ مولا سے
ذکارا ہے کہ جس کے سامنے خورشید بھی ستارہ ہے کہ جس کے سامنے خورشید بھی ستارہ ہے کمر میں داغ ہے تشبیہ اسے دوں کیوں کر کمر میں داغ ہے تشبیہ اسے دوں کیوں کر یہ نور وہ ہے کہ قرآن بھی جس کا پارا ہے وہ نور حق رخ صلوات مولا علی کے حال کا سلام کے کچھ اشعار حیدر کے سوا کس نے یوں تاتے داور کی حیدر کے سوا کس نے یوں تاتے داور کی کیا خلق بھلا دے گی رجعت شاہ خاور کی حیدر کے سوا کس نے یوں داتے داور کی دینا ہے اگر اجرت تبلیغ پیمبر کی دینا ہے اگر اجرت تبلیغ پیمبر کی الفت ہے تجھے لازم 14 کی 72 کی حیدر کے سوا کس نے یوں تاتے داور کی جو ثانیہ حیدر ہو بس اس کو 72 میں جو ثانیہ حیدر ہو بس اس کو 72 میں سجتی ہے علمداری شبیر کے لشکر کی حیدر کے سوا کس نے یوں تاتے داور کی جب مشک و علم دیکھے اور ذکر وفا آیا جب مشک و علم دیکھے
ذکر وفا آیا، نظروں میں پھر صورت عباس دلاور کی، حیدر کے سوا کس نے یوں تاتے داور کی، حیدر کے سوا کس نے یوں تاتے داور کی۔ ایک ہوک سی اٹھتی تھی ہر دم دل مادر میں، ایک ہوک سی اٹھتی تھی ہر دم دل مادر میں، کانوں میں اذاں گونجی برسوں علی اکبر کی، حیدر کے سوا کس نے یوں داور کی، یہ دونوں بتائیں گے حد صبر حسینی کی، یہ دونوں بتائیں گے حد صبر حسینی کی، سینہ علی اکبر کا گردن علی اصغر کی، حیدر کے سوا کس نے صلوات۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ سے لوز کریں گے نا تو ہو جائے گا۔ مطلب سے بابا دے بلند صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ سورہ فاتحہ کی درخواست ہے شاکرہ خاتون بنت سید غزلی اور اپنے
مرزا دبیر کی ایک ربائی پیش کرتا ہوں، سماعت فرمائیے۔ ہر چند ہزار رنگ عالم بدلے، ہر چند ہزار رنگ عالم بدلے، ممکن نہیں تاثیر محرم بدلے، ممکن نہیں تاثیر محرم بدلے، باقی ہے ابھی دعوے خون شبیر، باقی ہے ابھی دعوے خون شبیر، کعبہ کیوں کر لباس ماتم بدلے، ہر چند ہزار رنگ اب حضرات کو کچھ زحمت ہوگی، تھوڑا سا آگے آگے تشریف لے آئیے تو بس یہ پڑھ دیں، بس کافی ہے۔ فاتحہ۔ نعرہ صلوات۔
ایک مرتبہ اور سورہ فاتحہ شاکرہ خاتون بنت سید. بسم اللہ. زندہ میں جب کہ دختر شبیر مر گئی، دنیا سے دفتن سفر خود کر گئی، کنبے کے دل پتا جدائی کا دھر گئی، کنبے کے دل پتا جدائی کا دھر گئی، پھول پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، پھول پڑ گیا حسین کی عاشق گزر گئی، جنت بسائی چھوڑ کے دنیا کے باغ کو تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، تازہ کیا ہے پھر علی اصغر کے داغ کو، بازو ہلا کے بانوے ناشاد نے کہا، بی بی پدر کے سر سے اٹھاؤ تو سر ذرا، باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا بہا، باتیں ابھی تو کرتی تھی آنسو بہا بہا، ساقط ہے نبض ہائے سرودست و پا، منہ دیکھتے ہی زیز کا نقشہ بدل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، کس وقت سانس رک گئی کب دم نکل گیا، ماں صدقے جائے آج تڑپتی تھی شام سے، روٹھی ہوئی تھی مادر ناشاد کام سے، بڑھ کر ملی حسین علیہ السلام سے، بی بی کہو گلے ہوئے کیا کیا امام سے، یوں منہ کو موڑنا تو محبت سے دور ہے، قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور، قربان جاؤں ماں کا بھلا کیا قصور ہے، دو ہاتھ جوڑتی ہے یہ ماں اے سکینہ جان، مجھ کو بلا لو تم جاؤ اے سکینہ جان، ڈھونڈوں نکل کے تم کو کہاں اے سکینہ جان، مادر کو قبر ہے یہ مکان اے سکینہ جان، میں جانتی ہوں موت سے بدتر حیات کو، اب کوئی سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، اب کوئی سوئے گا میرے پہلو میں رات کو، ایذا
سے غم سے رنج اٹھانے سے چھوٹ گئی کلبے سے کیا کہ سارے زمانے سے چھوٹ گئی ہر صبح و شام اشک بہانے سے چھوٹ گئی اچھا ہوا کہ گھڑکیاں کھانے سے چھوٹ گئی نیند اڑ گئی لوگوں کی بچی کے بیل سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے اب تو یزید رات کو سوئے گا چین سے زندہ میں جب جب کہ دختر شبیر مر گئی اللهم صل على محمد وعلى بر محمد و آل محمد صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. ایک کلام سے بس 2 سے 4 شعر پیش کر رہا ہوں. پہلے باوز بلند ترین صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد. کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے. پھولوں کی ہے مہکار مگر تیری کمی ہے. چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے. قسمت نے کیا دولتیں ممتا سے ہے محروم. قسمت نے کیا دولتیں ممتا سے ہے محروم. دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. دولت کا ہے انبار مگر تیری کمی ہے. رمضان کی رونق تھی تیرے دم سے دوبالا. رمضان کی رونق تھی
ریو افطار مگر تیری کمی ہے، چڑیوں کی ہے چہکار مگر تیری کمی ہے۔ بردی کا نعرہ صلوات۔ ایک دفعہ مل کے باوجہ بلند ترین صلوات میں جو بھی مصروف صلاح میں شہداء رہتا ہے، جو بھی مصروف صلاح میں شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے۔ شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی، جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ دھرا رہتا ہے، ارے گو وہ رہتا نہیں پر نام صدا رہتا ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، ہے یہ شرمندگی پانی کے نہ پہنچانے کی، نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، نیزے پر بھی سر عباس جھکا رہتا ہے، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے اترتے ہیں گھروں، شام ہوتی ہے تو اونٹوں سے
شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے، پر سر شاہ تو نیزے پہ چڑھا رہتا ہے۔ روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، روکے یہ ہند کی بیٹی نے سکینہ سے کہا، سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے، ہر سر تیرا کس لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ وہ یہ کہنے لگی، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، وہ لگی کہنے یتیموں کی نشانی ہے یہی، کرتا بے وارسی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، ارے کرتا بے وارسی بچوں کا پھٹا رہتا ہے، جو کہ مصروف صلاح میں شہداء رہتا ہے، گو وہ رہتا نہیں پر نام سدا رہتا ہے۔ صلوات بھیج محمد۔ پارٹی کا نعرہ صلوات۔ موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں، چاہے ہم خوشیوں میں ماں کو بھول جائیں دوستوں، جب مصیبت سر پہ پڑتی
داتی ہے ماں، اور فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، یاد آتا ہے شب عاشور کا کڑیل جوان، جب کبھی الجھی ہوئی زلفوں کو سلجھاتی ہے ماں، موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں۔ صلوات پر محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. تريد بعد زماني مدور الكلمات كشيء سوال عرب شاهد لا فتى مرحومہ شاکرہ خاتون بنت سید عوض علی، یہی نام سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، برحمتک یا ارحم الراحمین، صلوات علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین، لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صلوات اللہ۔ مرحومہ کے لیے دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے۔
اگر ان سے کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر صاحب کو صبر جمیل عطا فرما، اور ان کے پسماندگان کو ان کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما، اور باقی زندگی میں اس سفر کے لیے ذات سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ خاصا مشہور سورہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں قرآن مجید کے پیغامات کی تلخیص ایک سمری، ایک خلاصہ ہے جو پروردگار عالم کا پیغام ہے، جو نبی مرسل کے ذریعے سے ہم تک پہنچا، جس کو مولا کائنات نے آگے بڑھایا، جس کی ائمہ معصومین نے تبلیغ کی، اور ایک ایسی چیز جو انسان کے مشاہدے میں بھی کسی حد تک ہے۔ پروردگار زمانے کی قسم کھا رہا ہے کہ والعصر، زمانے کی قسم، یعنی زمانہ اس بات کے اوپر گواہ ہے، زمانہ کہاں ٹھہرتا ہے، زمانہ کہاں رکتا ہے، ایک سیل رواں ہے جو جاری اور ساری ہے۔ یہ سورج کا طلوع ہونا اور غروب ہونا ظاہر ہے کہ کچھ علامتیں تو ہیں، مگر اگر سورج نہ بھی ہو اور وہ طلوع بھی نہ ہو، غروب بھی نہ ہو، فرض کر لیجئے تو بھی وقت تو اپنی جگہ پر ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی گھڑی نہ ہو، نہ کوئی سیکنڈ کا کانٹا ہو، نہ کوئی منٹ کا کانٹا ہو، نہ کوئی گھنٹہ بتانے والا کانٹا ہو، تو یہ تو کچھ علامتیں ہیں کہ جن کو ہم نے معین کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں یاد دہانی ہوتی رہے کہ وقت آگے بڑھ رہا ہے۔ ورنہ اگر ہمارے پاس یہ ظاہری کوئی علامت نہ ہو تب بھی طے ہے کہ جو وقت ہے وہ تو آگے بڑھ رہا ہے، اور اس طرح سے بڑھ رہا ہے کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا۔ خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس حقیقت کو بیان کرتے ہیں کہ وقت الفرصت و تمر مر السحاب، کہ جو فرصت کے لمحات انسان کو ملتے ہیں وہ اس طرح سے گزر جاتے ہیں کہ جس طرح سے آسمان پر بادل آتا ہے اور چلا جاتا ہے، تو وہ کب آیا اور کب گیا پتہ ہی نہ چل سکا۔ بالکل اسی طریقے سے انسان کو ملا ہوا وقت وہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ یہ ایک پیرشیبل آئٹم ہے کہ جو انسان کو پروردگار عالم کی طرف سے دی گئی ہے ایک کیپٹل کے طور پر، انویسٹمنٹ کے لیے۔ دیکھیے جب پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سرمایہ تھا کہ جس کو صحیح جگہ انویسٹ کیا جا سکتا تھا اور نہیں کیا گیا، تو جب نفع نہیں کمایا تو جو حاصل ہوا وہ نقصان تھا جس کو خسارہ کہا جاتا ہے۔ ورنہ اگر اسی کیپٹل کو صحیح جگہ انسان نے انویسٹ کر لیا ہوتا تو کیوں کر یہ خسارے کا شکار ہوتا؟ یہ پروردگار عالم کا کہنا کہ انسان خسارے میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہے، اس کے پاس ایک سرمایہ ہے، اس سرمایہ کو صحیح جگہ انویسٹ کرنا اسے نہیں آیا، اور اس غلط چوائس کی وجہ سے جو حاصل ہوا وہ پروفٹ نہیں تھا، وہ لاس تھا، اور چونکہ پروفٹ ہو سکتا تھا اور اس نے نہیں کمایا، اس وجہ سے اسے کنڈیم کیا جا رہا ہے اور مذمت کا شکار بتایا جا رہا ہے۔ ورنہ انصاف کی بات یہ ہے کہ اگر ایک ایسا شخص ہو کہ جس کے پاس سرمایہ ہی نہیں ہے، تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ وہاں پر نفع و نقصان کی کیا بحث ہو سکتی ہے؟ جب آپ کمپنی کی بیلنس شیٹ کے اندر یہ چیک کرتے ہیں کہ لاس ہوا یا پروفٹ، تو آپ کا وجدان یہ گواہی دے رہا تھا کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ کیپٹل تھا جس کو صحیح جگہ استعمال کیا ہوا ہوگا تو یقیناً اس نے نفع کمایا ہوگا، اور اگر اس نے نفع کمایا ہے تو ہمیں اس کے ڈیویڈنڈز حاصل کرنے کے لیے، اس کا بونس حاصل کرنے کے لیے، اس کا پروفٹ حاصل کرنے کے لیے یہاں پر انویسٹ کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو خود خسارے میں ہے وہ کسی اور کو نفع نہیں دے سکتا۔ یہ بھی اپنی جگہ طے ہے کہ جو خود خسارے میں ہے وہ کسی اور کو نفع نہیں دے سکتا۔ ہاں جو خود نفع میں ہے اگر اس سے انسان اپنے آپ کو وابستہ کر لے تو یہ طے ہے کہ جو نفع اسے مل رہا ہے تو وہی نفع کچھ نہ کچھ اسے بھی حاصل ہوتا چلا جائے گا۔ تو ہمیں ایسے کامیاب افراد کی تلاش ہے کہ جن کے سر پر ضربت بھی لگے تو وہ کہیں فزتو برب الکعبہ۔ آپ اندازہ کیجئے کہ سر پر ضربت لگ رہی ہے اور خون بہہ رہا ہے، مگر بہتا ہوا خون گواہی دے رہا ہے کہ یہ خسارہ اٹھانے والے نہیں ہیں، یہ کامیاب ہیں، یہ کامران ہیں۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اب یہ سرمایہ کون سا ہے کہ جو انسان کو دیا گیا؟ ایک تو یہی زمانہ جو انسان کو ملا ہوا ہے کہ ایک سیل رواں، اور اس میں سے ایک چنک ہے، ایک پیس ہے، ایک پارٹ ہے کہ جو انسان کو پروردگار عالم کی طرف سے دیا گیا۔ ان
زمانے کے اس حصے کو تمہارے لیے ہم نے قرار دیا، وہ 50 سال ہو، 60 سال ہو، 70 سال ہو، 80 سال ہو، 100 سال ہو، 200 سال ہو، مگر جس کو جتنا حصہ ملا یہ اس کا سرمایہ ہے، اور جتنا سرمایہ ہے اتنا ہی حساب اس کو دینا ہے۔ اگر اس کے پاس سرمایہ کم ہے تو حساب بھی کم، اور اگر سرمایہ زیادہ ہے تو ظاہر ہے کہ زیادہ حساب۔ اب فرض کر لیجئے کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کو زندگی تو ملی، مگر زندگی کے اندر پروردگار عالم نے اسے بعض صلاحیتوں سے محروم کر دیا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہو کہ جو زندہ ہے مگر عقل ہی اس کے پاس نہیں ہے، وہ مجنون ہے، وہ پاگل ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ اس کی زندگی کو زندگی کہنے کے باوجود اس کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے جب اس کے پاس فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، شعور نہیں ہے، فہم اور بصیرت نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد اس سے اس کا سوال نہیں ہو سکتا۔ اگر پروردگار عالم صلاحیت کے دیے بغیر اس سے سوال کرے تو یہ پروردگار کی طرف سے ظلم ہوگا، اور خدا ہر ظلم سے بچے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی کو اس کی گنجائش سے زیادہ تکلیف اور زحمت نہیں دیتا۔ تو پروردگار صلاحیت پہلے دیتا ہے اور حساب کتاب بعد میں رکھتا ہے۔ اگر پروردگار نے صلاحیت نہیں دی ہے تو پروردگار عالم حساب کتاب بھی نہیں لے گا۔ اگر کسی کو پروردگار نے دولت مند بنایا ہے تو دولت کا حساب لے گا، لیکن اگر کوئی غریب ہے، فقیر ہے، مفلس ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے دولت کا حساب چہ معنی دارا، اس کا کوئی مطلب ہی نہیں۔ خدا نے اگر کسی کو آنکھیں دی ہیں تو وہ آنکھوں کا حساب لے گا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی نابینا ہے تو مجھے بتائیے کہ اس سے آنکھوں کا حساب کیسے لیا جا سکتا ہے؟ اگر کسی کے پاس کان ہے تو خدا سماعت کا حساب لے گا کہ کیا سنا اور کیا نہیں سنا، لیکن جس کے پاس کان ہی نہیں ہے تو پروردگار عالم کا اس سے حساب لینے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر خدا نے زبان دی ہے تو سوال ہو سکتا ہے کہ اس زبان سے تلاوت کی تھی یا غیبتیں کی تھی، لیکن اگر خدا نے زبان ہی نہیں دی ہے تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ نہ زبان درازی کا امکان ہے نہ کسی حساب کی کوئی گنجائش ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کو پروردگار کی طرف سے صلاحیت ہے، دیکھیے میں آپ کی خدمت میں اور واضح عرض کروں کہ مچھلی پانی میں اس طرح سے تیرتی ہے کہ جس طرح سے ہم زمین پر چلتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انسان سے چلنے کا حساب ہو سکتا ہے، سمندر میں تیرنے کا حساب تو نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے پرندے ہوا کے اندر، فضا کے اندر اڑتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم سے اڑنے کا حساب نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ صلاحیت ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ لیکن چونکہ ان کے پاس جو معاملات ہیں وہ ایک پروگرام کے تحت ہے کہ جس میں ان کا اپنا اختیار نہ ہونے کے برابر ہے، لہٰذا جہاں اختیار کی نفی ہو جاتی ہے وہاں پر بھی حساب کتاب نہیں ہوتا۔ تو ضرورت ہوتی ہے کہ جہاں صلاحیت ہو اور ساتھ ہی ساتھ اختیار بھی ہو، پھر ایک زمانہ ہو کہ جو اس کو دیا جائے کہ یہ ہے تمہارے لیے اسپیس اور ٹائم کہ جس کے اندر تم ہماری دی ہوئی صلاحیتوں کو یوز بھی کر سکتے ہو اور ایبیوز بھی کر سکتے ہو۔ تو اگر یوز کر کے تم پروفٹ جنریٹ کر لو تو ہم تمہاری کامیابی کا اعلان کر دیں گے، اور اگر تم اس کو مس یوز کر کے، ایبیوز کر کے غلط جگہ پر استعمال کرو گے تو کچھ دیر کی عیاشی تو تمہیں مل جائے گی، مگر بالآخر تمہاری ناکامی اور خسارے کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ جو پروردگار عالم نے سب سے پہلے انسان کو متوجہ کیا کہ بالعصر کے زمانے کی قسم، زمانہ گواہ ہے۔ مجھے فخر الدین رازی کی وہ بات واقعاً ہمیشہ یاد آتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ فخر الدین رازی شیعہ مفسر نہیں ہے، مگر انہوں نے ایک بات بہت اچھی لکھی اپنی تفسیر کے اندر کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زمانے کی قسم پروردگار نے کھائی ہے، یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ مجھے سمجھایا ایک برف فروش نے، ایک برف بیچنے والے نے مجھے سمجھایا کہ یہ زمانہ کیا ہے اور خدا نے زمانے کی قسم کیوں کھائی۔ یعنی کتنی بلیغ بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ برف بیچنے والا اعلان کر رہا تھا کہ ارحمو من یذوب راس مالہ، رحم کرو اس پر، یعنی میں برف بیچ رہا ہوں، اگر خریدار ہو تو مجھ پر رحم کرو، اگر تم صحیح وقت پر نہیں خریدو گے تو یہ برف میرا انتظار نہیں کرے گی، یہ برف میرا انتظار نہیں کرے گی، یہ پیرشیبل ہے، یہ پگھل رہی ہے۔ تو اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو خریدو اور اپنے مصرف میں لے آؤ، ورنہ اگر تم نہ خریدو گے تو یہ برف میرا انتظار نہیں کرے گی، یہ تو بالآخر پگھل جائے گی۔ اس پر رحم کرو کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے۔ تو پروردگار یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے وہ برف بیچنے والا اپنے سرمایے کے بارے میں پریشان ہے، اسی طرح تم زمانے کے بارے میں پریشان ہو جاؤ کہ تمہارا زمانہ تمہارا انتظار نہیں کرے گا۔ استعمال کرنا چاہتے ہو تو کر لو، ورنہ پگھلتی ہوئی برف کی طرح سے زمانہ بھی پگھل رہا ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔
آپ انصافاً دیکھیے برادران عزیز، تو بات تو یہی ہے کہ زمانہ کہاں ٹھہرتا ہے، زمانہ گزر جاتا ہے، انسان کی صلاحیتیں آہستہ آہستہ جس طرح سے زنگ لگتا جاتا ہے اور اس کے بعد وہ چیزیں مزمحل ہونے لگتی ہیں، اسی طرح سے انسان کی جو اپنی صلاحیتیں ہیں کہاں پھر آخر میں عناصر میں اعتدال باقی رہتا ہے، کہاں انسان کا جسم اس طرح سے رسپونڈ کر پاتا ہے جس طرح سے پہلے کبھی وہ کیا کرتا تھا۔ تو جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے کمر میں خم آ جاتا ہے، چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں، انسان کے دانتوں میں بھی وہ طاقت نہیں رہتی، زبان بھی لکنت کرنے لگتی ہے، یعنی وہ معاملات جو بچپن کے تھے وہ بظاہر واپس آہستہ آہستہ پلٹ آتے ہیں، اور جب یہ کیفیت ہو تو انسان واقعاً ایک حسرت کی تصویر بن جاتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں برادران عزیز، وقت تو بالآخر گزر جائے گا اور گزر ہی جانا ہے اس نے، اور قیامت بھی آ ہی جانی ہے، مگر ہر ایک کے لیے انفرادی سطح پر تو قیامت اسی وقت آ جاتی ہے جب اس کی زندگی کا سورج ڈوب جاتا ہے۔ انفرادی سطح پر اسی لیے موت کو چھوٹی قیامت سے تعبیر کیا گیا ہے کہ چھوٹی قیامت تو اسی وقت آ گئی کہ جب انسان کا وقت پورا ہو گیا، اور جب وہ اس دنیا سے گیا تو ایک مختصر سی قیامت تو اس کے اوپر اسی وقت آ گئی۔ اب دیکھیے برادران عزیز کہ جب وقت گزر جاتا ہے تو دونوں طرح کے کردار ہیں، ابراہیم بھی چلے گئے اور نمرود بھی چلا گیا، موسیٰ بھی چلے گئے اور فرعون بھی چلا گیا، حضور بھی چلے گئے، حیات حضور کے ہم قائل ہیں، مگر ظاہری طور پر جو بھی آپ تعبیر استعمال کریں کہ پردہ فرمایا، آنکھوں سے دور ہو گئے، تو پیغمبر اکرم بھی اس دنیا سے تشریف لے گئے اور ابو جہل اور ابو لہب بھی چلا گیا۔ مگر غور کیجئے کتنا فرق ہے کہ کوئی ہے جو نمونہ عمل بن کر گیا اور کوئی ہے جو نمونہ عبرت بن کر گیا، کوئی ہے کہ جو نمونہ عمل ہے اور کوئی ہے کہ جو نمونہ عبرت ہے، کہ کسی کو دیکھ کر انسان اپنے رول ماڈل کا تعین کرتا ہے کہ مجھے ایسا بننا ہے، اور کوئی ایسا ہے جو نمونہ عبرت ہے کہ مجھے ایسا نہیں بننا۔ تو وقت تو گزر جاتا ہے مگر اس وقت کے سانچے میں انسان خود کو ڈھال کر یا تو نمونہ عبرت بنا لے یا نمونہ عمل بنا لے، دونوں چلے جائیں گے۔ یعنی آپ غور کیجئے پیغمبر بھی چلے گئے اور ابو جہل اور ابو لہب بھی واصل جہنم ہو گئے، لیکن کتنا فرق ہے، ایک نمونہ عمل ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ایک ہے نمونہ عبرت کہ تبت یدا ابی لہب وتب۔ کتنا فرق ہے، کتنا فرق ہے۔ مولا کائنات ظاہری طور پر شہادت اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور جو مولا کے مخالفین تھے وہ بھی چلے گئے، مگر کہاں وہ اور کہاں یہ، ایک نمونہ عمل ہے دوسرا نمونہ عبرت ہے۔ حسن ہو، حسین ہو، ائمہ اہل بیت، یہاں تک کہ ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام، ساتویں امام کا یہ جملہ جو قید خانے سے انہوں نے ہارون رشید کو لکھا تھا، اس میں بھی زمانے ہی کا تذکر ہے اور کمال ہے، زمانے ہی کا ذکر ہے اور کمال ہے۔ ساتویں امام اس میں تحریر فرماتے ہیں، یہ علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ کی تعبیر ہے، یعنی میں نے اپنے ٹین ایج سے جن علماء کو بہت زیادہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ان میں علامہ ذیشان حیدر جوادی علی اللہ مقامہ شامل ہیں، یعنی ان کی وہ کتابیں جو انہوں نے مختلف موضوعات پر تحریر فرمائی میرے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہی۔ اچھا، اب علامہ نے واقعہ نقوش عصمت میں اور دیگر جگہوں پر بھی انہوں نے یہ لکھا، یہ جملہ بڑا قیمتی جملہ ہے۔ وہ فرمانے لگے کہ ایک جملہ امام نے ارشاد فرمایا اور اس ایک جملے نے ہارون رشید کے محل کی چولیں ہلا کر رکھ دی۔ اب وہ جملہ کیا ہے؟ وہ زمانے ہی سے متعلق۔ ساتویں امام فرماتے ہیں، اے ہارون، ہر گزرنے والا دن، زمانہ ہر گزرنے والا دن دو کام کرتا، دن تو گزر جاتا ہے مگر ہر جانے والا دن، ہر گزرنے والا دن دو کام کرتا ہے، تیری راحت میں کمی کرتا ہے، میری مصیبت میں کمی کرتا ہے۔ کا دن وہی دن ہے، وہ گزر جاتا ہے مگر وہ گزرتا ہوا دن دو کام کرتا ہے، تیری راحت میں کمی کرتا ہے، میری مصیبت میں کمی کرتا ہے۔ اور جب یہ زمانہ آگے بڑھے گا تو تیری بھی زندگی ختم ہو جائے گی اور میری بھی زندگی ختم ہو جائے گی، مگر تیرے زمانے کے خاتمے کے ساتھ تیری راحتوں کا خاتمہ ہو جائے گا، میری زندگی کے اختتام پر میری مصیبتوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ہر گزرنے والا دن ریلیٹیولی، پروپورشنلی تیری راحت کو ختم کرتا ہے اور میری مصیبت کو ختم کرتا ہے، اور جب زندگی ختم ہو جائے گی تو تیری راحتوں کا خاتمہ ہو جائے گا اور میری مصیبتوں کا خاتمہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد تو بھی مالک کی بارگاہ میں ہوگا اور میں بھی مالک کی بارگاہ میں ہوں گا، اور وہاں پر تجھے ان راحتوں کا حساب دینا پڑے گا، ان مظالم کا حساب دینا پڑے گا
اور میں مظلوم ہو کر پہنچوں گا اور اپنے اجر کا طلبگار ہوں گا۔ تو زندگی ہے، مگر زندگی کے خاتمے پر خسارہ ہے یا فائدہ ہے۔ اچھا آپ دیکھیے، یہی اگر بات آگے بڑھی ہے اس طرح سے تو ایک جملہ اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام، یہ بھی کتنے خوبصورت اشعار جو 8ویں امام نے ارشاد فرمایا۔ یہ 8ویں امام نے باقاعدہ اس کی نسبت ہے جناب عبد المطلب علیہ السلام، یعنی جناب عبد المطلب علیہ السلام پیغمبر اکرم کے دادا، وہ یہ اشعار پڑھا کرتے تھے اور ان اشعار کو 8ویں امام کثرت کے ساتھ دہرایا کرتے تھے۔ منتہی الاعمال میں شیخ عباس قمی علی اللہ مقامہ نے اس کو تحریر فرمایا۔ یعیب الناس کلہم زمانہ، پھر زمانہ، یہ شعر ہے مگر دیکھیے کہ معرفت سے لبریز۔ یعیب الناس کلہم زمانہ، کہ جس کو دیکھو، یعیب و عیب سے نکلا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ علماء کرام میں بھی بعض افراد تشریف فرمائے اور طالب علم بھی یقیناً ہوں گے۔ یعیب الناس کلہم زمانہ، جس کو دیکھو زمانے کو عیب دار بتاتا ہے، برا بتاتا ہے۔ یعیب الناس کلہم زمانہ، عیب دار بتاتا ہے، برا بتاتا ہے، جس سے پوچھو وہ کہتا ہے زمانہ برا ہے۔ وما لزماننا عیب سوانا، اور حق اور انصاف یہ ہے کہ زمانے میں کل ایک عیب ہے کہ اس ظرف زمان میں حضرت انسان پایا جاتا ہے، بس یہی ایک عیب ہے، ورنہ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ تو ایک ظرف ہے، اس ظرف زمان میں کون ہے؟ یعیب الناس کلہم زمانہ، جس کو دیکھو زمانے کو برا کہتا ہے۔ وما لزماننا عیب سوانا، زمانے میں اگر عیب ہے تو فقط ایک، کہ اس زمانے میں حضرت انسان موجود ہے۔ نعیب و زمانن والعیب فینا، زمانے کو برا کہتے ہو اور عیب خود میں ہے۔ ولو نطق الزمان بنا حجانا، اور اگر زمانے کو بولنے کے لیے زبان مل جائے تو وہ زمانہ انسان کا مذاق اڑائے گا، وہ کہے گا کہ عجیب ہے، کام خود برا کرتا ہے اور مجھ پر الزام لگاتا ہے، زمانے نے یہ کر دیا، زمانے نے وہ کر دیا۔ پھر سنیے گا، یعیب الناس کلہم زمانہ، پہلا مصرع، جس کو دیکھو زمانے کو برا کہتا ہے، اور وما لزماننا عیب سوانا، زمانے میں اگر عیب ہے تو صرف اتنا کہ اس میں حضرت انسان موجود ہے۔ نعیب و زمانن، ہم زمانے کو برا کہتے ہیں، والعیب فینا، جبکہ عیب خود میں ہوتا ہے۔ ولو نطق الزمان بنا حجانا، اگر زمانے کو بولنے کے لیے زبان مل جائے تو وہ انسان کا مذاق اڑائے گا۔ ان الذئب یترک اللحم ذئب، یعنی یہ کلائمیکس ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس تھیوری کو اس کیس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ ان الذئب یترک لحم ذئب، ذئب کہتے ہیں عربی کے اندر بھیڑیے کو، وولف، کہ ان الذئب یترک لحم ذئب، تم نے دیکھا کہ بھیڑیا درندہ ہے، بھیڑیا درندہ ہے، چیر پھاڑتا ہے، یعنی نقصان پہنچاتا ہے، مگر غور کرو، ان الذئب یترک لحم ذئب، سب کو کھائے گا بھیڑیا مگر اپنے جیسے بھیڑیے کا گوشت چھوڑ دے گا۔ کہ بھیڑیا بھی اپنے جیسے دوسرے بھیڑیے کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وَيَأْكُلُ بَعْضُنَا بَعْضًا عَيَانًا، اور یہ انسان ہے کہ جو دوسرے انسان کا گوشت بلا تکلف کھا جاتا ہے، ڈکار بھی نہیں لیتا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ تو اب غور فرمائیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ زمانہ گواہ ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے۔ جب وہ انویسٹ کرنا نہیں جانتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو کاروبار کرنا نہیں آتا۔ سرمایہ ہاتھ لگ گیا مگر اس سرمایہ کو کہاں استعمال کرنا ہے، انویسٹ کرنا ہے، وہ اسے نہیں آتا۔ جو نو دولتیے ہوتے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے، اگر کسی کو بغیر محنت کے باپ کی دولت مل جائے میراث میں تو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب عالی ان کا معاملہ یہ ہے کہ کہیں سے ان کے پاس سرمایہ آ گیا ہے، ڈھنگ نہیں آتا کہ کہاں پر لگائیں، کیسے لگائیں، کس طرح سے استعمال کریں، اپنی عیاشیوں میں مست ہیں۔ مگر اب پروردگار عالم نے اس کے فوراً بعد جو اگلی بات کہی وہ یہ کہ اب اگر تم ہم سے پوچھنا چاہتے ہو کہ کوئی کہے کہ مالک ہم خسارہ نہیں اٹھانا چاہتے، ہم کو اتنا سمجھ میں آ گیا
کہ زمانہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر ہم خسارہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ تو اب پروردگار عالم نے نسخہ تجویز کیا کہ یہ تو پرابلم ہے، اس پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اگر تم اس مشکل کے حل کے لیے ہم سے پرسکرپشن مانگتے ہو، اگر نسخہ مانگتے ہو، تو نسخہ یہ ہے کہ ان 4 چیزوں کو اپنی زندگی کا ٹارگٹ بنا لو، باقی تو ہوتا رہے گا، مگر ان باقی چیزوں کے درمیان تم یہ دیکھو کہ یہ 4 ہو رہے ہیں یا نہیں۔ اگر یہ 4 ہیں تو پھر اطمینان رکھو کہ تم خسارہ اٹھانے والے نہیں ہو۔ اس میں پہلی چیز جو پروردگار عالم نے بتائی وہ کیا ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ جو ایمان لے کر آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ کہ جنہوں نے عمل صالح انجام دیا۔ تیسری چیز کا تواصوا بالحق، کہ پیغام حق ایک دوسرے کو پہنچاتے رہے، اور چوتھی چیز کہ پیغام صبر، تواصوا بالصبر، وہ صبر کا پیغام بھی ایک دوسرے کو دیتے رہے۔ یعنی اب برادران عزیز اگر ان 4 چیزوں میں پورا دین نہ ہوتا تو پروردگار عالم یہ نہ کہتا کہ ان 4 کو اختیار کرنے والے کے لیے ہم ضمانت دیتے ہیں کہ وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ان 4 میں پورا دین آ گیا، پورا اسلام آ گیا، پورا وہ نسخہ آ گیا کہ جس کے ذریعے سے انسان خود کو خسارے سے محفوظ رکھ سکتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے برادران عزیز، میں پہلی جو سرخی یہاں پر نظر آ رہی ہے اس کے اوپر بس 2-3 باتیں کر کے مجلس کو اختتام کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ جب پروردگار یہ کہے کہ ایمان، آمنو، وہ جو ایمان لائے، تو اب میں اپنے نوجوان دوستوں سے یہ پوچھنے کا حق بھی رکھتا ہوں اور دل بھی چاہتا ہے کہ پوچھیں کہ مجھے بتائیے کہ یہ ایمان کس کا نام ہے؟ یعنی ایمان سے بتائیے یہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ یعنی ایمانداری سے بتائیے یہ ایمان ہوتا کیا ہے؟ کیا ایمان فقط جاننے کا نام ہے؟ ایمان کسی چیز کے علم کا نام ہے؟ اگر علم کا نام ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس علم بڑھتا جائے گا وہاں پر ایمان بھی بڑھتا جائے گا، اور اگر علم اور ایمان مترادف ہوتے تو ابلیس کو مومن ہونا چاہیے، وہ کافر کیوں ہو گیا؟ آپ انصاف سے مجھے بتائیے۔ اچھا ہمارے پاس جو علم حاصل کرنے کے ذرائع ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، یہ ڈیٹا کلیکشن ہو رہا ہے نا، کانوں سے سنتے ہیں، زبان سے چکھتے ہیں، ہاتھوں سے چھوتے ہیں، یہ ہمارے سینسز ہیں نا کہ جن کے ذریعے سے انسان اپنا وہ اسٹارٹنگ کا انیشیل ڈیٹا وہ کلیکٹ کرتا ہے، اپنے ذہن کے پاس لے جاتا ہے، انفر کرتا ہے، نتیجہ قائم کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اپنے حافظے میں محفوظ کرتا ہے تاکہ مستقبل میں ریفرنس کے طور پر استعمال کر سکے۔ ایسا ہی ہے نا برادران عزیز؟ تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر یہ علم اور جاننا ہی ایمان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کی آنکھیں کمزور ہو گئیں تو جتنی آنکھیں کمزور ہو گئیں اتنا ہی اس کا ایمان بھی کمزور ہو گیا۔ اگر کسی کے کان کمزور ہو گئے، گراں گوش ہو گیا، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جتنی اس کی سماعت متاثر ہوئی ہے تو سماعت ہی متاثر نہیں ہوئی ہے، اس کا ایمان بھی متاثر ہو گیا۔ اگر کسی کی زبان میں لکنت آ گئی تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جتنی اس کی زبان لکنت کر رہی ہے تو زبان لکنت نہیں کر رہی ہے، یہ اس کا ایمان ہے تو جو ڈانوا ڈول ہو رہا ہے۔ مگر کیا ایسا ہے؟ کیا ایسا ہے؟ اگر کسی کی آنکھیں 6/6 ہیں اور وہ ایتھیسٹ ہے تو کیا آپ اس کو مومن کہیں گے؟ اگر کسی کے کان بہت زیادہ پرفیکٹ ہیں، بہت دور کی آواز بھی سن لیتا ہے، تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اگر وہ منکر خدا ہے تو کیا منکر خدا ہونے کے بعد اس کی اعلیٰ سماعت کی بنیاد پر اسے اعلیٰ درجے کا مومن آپ ڈکلیئر کریں گے؟ آپ نہیں مانیں گے اسے مومن۔ کیوں نہیں مان رہے؟ جبکہ اس کے پاس جو آلات شناخت ہیں وہ تو پرفیکشن کے ساتھ موجود ہے۔ زبان پر کچھ بھی رکھ دیجئے، ذائقہ محسوس کر لیتا ہے، جو بھی منظر سامنے آئے تو دور تک دیکھ لیتا ہے، آواز دور کی ہو تو بھی سن لیتا ہے، ہاتھ بھی اس کے حساس ہیں، فوراً چھو کر بتا دیتا ہے۔ لیکن کیا سبب ہے کہ اس کو آپ مومن نہیں کہہ رہے؟ اور وہ جو آپ کے معیار کے مطابق مومن ہے، اگر اس کی آنکھیں کمزور ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس بھیجتے ہیں، مولوی کے پاس نہیں بھیجتے۔ اگر اس کی آنکھوں کے کمزور ہونے کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو گیا ہے تو اسے پیش امام کے پاس بھیجیے تاکہ وہ اس کو کوئی نصیحت کرے۔ لیکن آپ کہتے ہیں کہ میاں جاؤ ڈاکٹر کے پاس جاؤ۔ اچھا اتفاق سے ہمارے ڈاکٹر صاحب وہ ہیں کہ جو ایک ہی وقت میں علاج بھی کر سکتے ہیں اور ایمان بھی دے سکتے ہیں، یعنی یہ تو بڑا ایک ریئر کمبینیشن ہے، یہ بہت ہی ریئر کمبینیشن ہے۔ یعنی میں خود مداح ہوں
ڈاکٹر صاحب کی خطابت کا، اور بہت ہی عمدہ خطیب ہے، کیا شک ہے اس میں۔ اور یہ بھی ایک ثواب جاریہ ہے ان کی والدہ محترمہ کے لیے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم ان کو اس بات کا بھی ثواب عطا کرے۔ اچھا آپ دیکھیے برادران عزیز، جو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ اتنی سی بات تھی کہ غور کیجیے گا۔ ایک ہے آلات شناخت کہ جن کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، بے شک یہ علم ایمان کا مترادف نہیں ہے، یہ ایمان کا مقدمہ بن سکتا ہے، یہ ایمان کی تمہید تو بن سکتا ہے، مگر یہ ایمان کا مقدمہ تمہید ہونے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود یہ ایمان کا مترادف نہیں ہے۔ اب دیکھیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ان تمام مشاہدات کا جو تعارف کروایا ہے، اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ آیات۔ پروردگار عالم نے نشانیاں، اور نشانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو مستقل نہ ہو، جو منزل کا پتہ دینے کے لیے رکھی گئی ہو۔ بہت توجہ کیجیے گا، سورہ آل عمران، اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، یقیناً آسمانوں اور زمین کی خلقت میں اور روز و شب کے آنے جانے میں، اِنَّا یقیناً فی خلق السماوات، آسمان و زمین کی خلقت میں، واختلاف اللیل والنہار، روز و شب کے آنے جانے میں کیا ہے؟ لآیات، نشانیاں ہیں، لأولی الالباب، کہ تم اسے نہ دیکھ رہے ہو مگر انہیں تو دیکھ رہے ہو، تم اسے نہ دیکھ رہے ہو مگر ان کو تو دیکھ رہے ہو۔ جب ان کو دیکھ رہے ہو تو ان کا نشانی ہونا تمہیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ ہم گفتگو کر رہے ہیں صاحبان عقل سے، لأولی الالباب، کہ اگر کوئی عقل نہیں رکھتا تو کوئی مجنون ہمارا مخاطب نہیں، کوئی پاگل، کوئی دیوانہ ہمارا مخاطب نہیں۔ ہم تو صاحبان عقل و خرد اور شعور سے بات کر رہے ہیں کہ اگر ان کے پاس عقل ہے تو وہ ان نشانیوں کو دیکھ رہے ہیں، جب دیکھ رہے ہیں تو ان نشانیوں کو دیکھ کر نشانیوں پر ٹھہر کیوں جاتے ہیں؟ ہمارا کل مرثیہ اور کل شکوہ اتنا ہے، ہمیں اس بات پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ تم نے ان چیزوں کو تسخیر کر کے اپنے استفادے کے لیے کیوں استعمال کیا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم تو خود یہ اعلان کرنے والے ہیں کہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے، جو کچھ بھی زمین میں، تمہارے ڈسپوزل پر ہے، اس لیے کہ تمہیں ہم نے اس کائنات کا مرکزی کردار بنایا، تمہیں ہم نے اس کا گل سرسبز بنایا، اس کا جو مرکزی کردار ہے وہ انسان ہے۔ مگر انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس ظرف میں اپنی پوزیشن کو جب کمپرومائز کرتا ہے تو نشانی پر ٹھہر جاتا ہے، اور جب نشانی پر ٹھہر جاتا ہے تو منزل سے غافل ہو جاتا ہے۔ یعنی میں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، مجھے انصاف سے بتائیے سائنس کی ایجادات پر اسلام کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ خدا کہ جس کو پہیے کے بنانے پر اعتراض نہیں ہے، وہ گاڑی کی ایجاد پر کیوں اعتراض کرے؟ غور کیجئے گا، وہ خدا، پہیا بھی تو کبھی بنا تھا نا، چاہے کسی رسمی لیبارٹری میں نہ بنا ہو، لیکن وہ خدا کہ جس کو پہیے کے بننے پر اعتراض نہیں ہے، اسے گاڑی کی ایجاد پر کیا اعتراض ہو؟ اور مجھے انصاف سے بتائیے وہ خدا کہ جس کو برف کے بننے پر اعتراض نہیں ہے، فریج کے بننے پر کیوں اعتراض ہو؟ جیسے ہاتھ سے کپڑا دھونے پر اعتراض نہیں ہے، اسے واشنگ مشین کے اندر کپڑے دھونے پر کیوں اعتراض ہوگا؟ جیسے گھوڑے پر بیٹھ کر کسی اور جگہ جانے پر اعتراض نہیں ہے، اسے ہوائی جہاز پر سوار ہو کر کسی اور جگہ پہنچنے پر کیوں اعتراض ہوگا؟ پروردگار عالم کو ان چیزوں پر اعتراض نہیں ہے۔ پروردگار عالم کو جس چیز پر اعتراض ہے وہ صرف اتنا اعتراض ہے، شکوہ اس بات کا ہے کہ جو حدیث قدسی کے الفاظ ہیں کہ یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک، اے فرزند آدم میں نے سب کچھ بنایا تیرے لیے مگر تجھے بنایا اپنے لیے۔ تو نشانیوں میں الجھ کر، اشیاء میں رہ کر غافل ہو گیا اور میری طرف تو نے توجہ نہیں کی، یہ میرا شکوہ ہے۔ مجھے نعمتوں کے استعمال پر اعتراض نہیں ہے، مجھے اعتراض اس بات پر ہے کہ جب نعمت تیرے پاس تھی تو منعم سے کیوں غافل ہو گیا، نعمت دینے والے کی طرف کیوں توجہ نہیں کی؟ اور جب ایسا ہوگا تو پروردگار عالم یہ شکوہ کرے گا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یعنی کیا مطلب؟ نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نعمتوں سے تو استفادہ کر رہے ہیں، یعنی اس نعمت سے استفادے کے بعد کا یہ کیا تماشا ہے کہ نعمت سے استفادہ کر بھی لیا اور منعم کا شکریہ ادا بھی نہیں کیا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کھانا موجود ہو اور پکانے والا نہ ہو؟
اگر پکانے والے کے بغیر کھانا پک نہیں سکتا تو پیدا کرنے کے والے کے بغیر کھانا اگ کیسے سکتا ہے؟ اناج اگ کیسے سکتا ہے؟ یعنی یہ وہ چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم کہتا ہے کہ میرے بندوں ان نشانیوں کے ذریعے سے تمہیں منزل کی طرف توجہ کرنی چاہیے تھی. یعنی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان سڑک کے اوپر گاڑیوں کو دوڑتے ہوئے دیکھے، اس نے کارخانہ نہیں دیکھا، اس نے مینوفیکچرر نہیں دیکھا، مگر آپ مجھے بتائیے کہیں، یہ بالکل سیدھی اور سامنے کی بات کہ اگر آپ گاڑیاں دوڑتی ہوئی دیکھ رہے ہیں تو آپ خود کہتے ہیں کہ کہیں تو یہ گاڑیاں بنی ہیں، کوئی کارخانہ تو ہے، کوئی مینوفیکچرر تو ہے. تو پروردگار عالم یہی انسان کی بنیادی عقلی صلاحیت کو تحریک دینا چاہتا ہے کہ دوڑتی ہوئی گاڑیوں کو دیکھ کر تم مینوفیکچرر تک پہنچ جاتے ہو اور مملوک کو دیکھ کر مالک تک نہیں پہنچتے، مخلوق کو دیکھ کر خالق تک نہیں پہنچتے، مصنوع کو دیکھ کر صانع تک نہیں پہنچتے. تو پھر ہمیں شکوے کا حق ہے کہ اگر تم اس طرح سے منعم سے غافل ہو جاؤ. دیکھیے یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر میں پسند کروں گا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں کون سا جملہ ایسا ہے کہ جس کو آپ یہ کہہ سکیں کہ قیمتی نہیں ہے؟ ہر جملہ امیر المومنین کا، یعنی واقعاً برادران عزیز بلاغت کے آفتاب اور ماہتاب ہیں کہ جن کو جمع کر دیا گیا ہے. یعنی نہج البلاغہ میں اتنے قیمتی مباحث موجود ہیں، مگر اس کے باوجود سید رضی نے ہر جملے پر تبصرہ نہیں کیا. کمپائل سب کچھ کیا، مگر کمپائل کرنے کے باوجود ہر جملے پر تبصرہ نہیں کیا. مگر یہ جملہ جو ابھی میں آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں، آپ جا کر دیکھیے گا کہ سید رضی نے خود اس پر تبصرہ کیا. میں وہ تبصرہ آپ کے سامنے پڑھ بھی نہیں رہا، میں تو مولا کا وہ جملہ فقط آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دنیا کو دیکھنے والے دو طرح کے، یعنی کتنا قیمتی جملہ ہے. یعنی انسان واقعاً اگر تنہائی میں کبھی اس جملے کو ریکال کرے، وش کرنے لگے کہ کیا فرمایا ہے امیر المومنین نے. مولا کہتے ہیں کہ دنیا کو دیکھنے والے دو طرح کے ہیں. کچھ وہ ہیں جو دنیا کو دیکھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو دنیا میں دیکھتے ہیں. میں آپ کی پوری توجہ چاہتا ہوں. اور دیکھیں اس طرح کے جملے میں کہنے کا عادی بھی نہیں ہوں، لیکن واقعاً یہ جملہ اس قابل ہے کہ اس کے اوپر آپ پوری توجہ کریں. امیر المومنین کا جملہ، مولا فرماتے ہیں کہ کچھ وہ ہیں جو دنیا کو دیکھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو دنیا میں دیکھتے ہیں، دنیا کے ذریعے دیکھتے ہیں. اور ان دونوں میں فرق ہے. جو دنیا کو دیکھتے ہیں، من ابصر الیہا اعمت ہو، جو دنیا کو دیکھتے ہیں دنیا انہیں اندھا بنا دیتی ہے. جو دنیا کو دیکھتے ہیں دنیا انہیں اندھا بنا دیتی ہے. وَمَنْ أَبْصَرَ بِهَا بَصَّرَتْهُ، اور جو دنیا کے ذریعے دیکھتے ہیں، نہ فقط یہ ہے کہ دنیا انہیں اندھا نہیں بناتی بلکہ دیدہ بینا عطا کرتی ہے، انہیں بابصیرت بنا دیتی ہے. ان کی بصیرت ان کے ویژن کے اندر اور اضافہ کر دیتی ہے. دیکھ دونوں دنیا میں رہ کر کچھ نہ کچھ دیکھ رہے ہیں، مگر کچھ ہیں دنیا کو دیکھنے والے اور کچھ ہیں دنیا کے ذریعے دیکھنے والے، دنیا میں دیکھنے والے. جب آپ دیکھیں الیہا ٹورڈس، بہا تھرو، اس کے ذریعے، اس کے تھرو، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس جملے میں امیر المومنین کیا کہنا چاہتے ہیں؟ مولا یہ فرما رہے ہیں دنیا کو دیکھنے والے دنیا کی چکا چوند سے اس طرح سے متاثر ہوتے ہیں کہ ان کی موجود روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے. اور جو دنیا کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، نہ فقط یہ کہ ان کی روشنی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس روشنی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس جملے کو ایکسپلین کیا، ایلوبریٹ کیا میرے ایک اور بہت بڑے محسن، اور آپ سب جانتے ہیں حضرت علامہ آیت اللہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ وقار. ان کی کتاب زندگی کا حکیمانہ تصور، یعنی یقین جانیے یہ میری دلی خواہش جس کو میں نے کئی ممبروں سے بیان کیا کہ اے کاش کوئی مرد میدان اٹھے اور اس کتاب کا انگریزی ترجمہ کرے. یہ کتاب ہارڈلی 125 صفحے کی ہے، مگر یہ کتاب اس قابل ہے کہ اس کا انگریزی ترجمہ کیا جائے. دیکھیے انگریزی ترجمہ یوں تو اگر آپ کہیں گے تو میں خود کر دوں گا، مگر وہ ترجمہ برائے ترجمہ ہوگا، وہ کہ واقعاً جو انگریزی کو فرسٹ لینگویج کے طور پر یوز کرتا ہو یا کم سے کم اتنی مہارت رکھتا ہو کہ اردو بھی سمجھ سکے اور انگریزی میں اس کا ترجمہ بھی کر سکے، تو بات ہی کچھ اور ہوگی.
اب آپ دیکھیے کہ اس کے اندر جناب علامہ سید علی نقوی صاحب نے امیر المومنین کے اس جملے کو ایلوبریٹ کرتے ہوئے ایک مثال دی، اور وہ مثال کیا ہے؟ الفاظ میرے ہیں، مطلب ان کا ہے۔ وہ فرمانے لگے یہ جو مولا نے کہا، کیا کہا؟ کچھ وہ ہیں جو دنیا کو دیکھتے ہیں، کچھ وہ ہیں جو دنیا کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ جو دنیا کو دیکھتے ہیں دنیا انہیں اندھا بنا دیتی ہے، اور جو دنیا کے ذریعے دیکھتے ہیں دنیا انہیں دیدہ بینا عطا کرتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں علامہ سید علی نقوی صاحب کہ اگر اس جملے کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو اپنی شاپنگ پر غور کریں۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، الفاظ میرے ہیں، مطلب ان کا ہے۔ اپنی شاپنگ پر غور کریں۔ کبھی آپ بازار جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، لانا تو آپ کو گھر میں ہے، کبھی آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں، کبھی اس چیز کے ذریعے دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ آپ نے ایک نیا گھر بنایا اور آپ کو وہاں پر ایک بہت اچھا آئینہ لگانا ہے، تو اب آبجیکٹ کیا ہے؟ آئینہ، مرر۔ آپ جب آئینے کو وہاں لگانا چاہتے ہیں تو بازار جائیں گے تاکہ آپ بازار سے آئینہ خریدیں۔ آن لائن شاپنگ کریں گے تب بھی پہلے طے تو کریں گے نا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو آپ خریدنا چاہتے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھیں گے؟ آپ آئینے کو دیکھیں گے یا آئینے میں دیکھیں گے؟ توجہ کیجیے گا، آپ آئینے کو دیکھیں گے یا آئینے میں دیکھیں گے؟ اس وقت آپ آئینے کو دیکھیں گے۔ کیا مطلب؟ آپ نے کہا کہ جناب اس جگہ پر دیوار میں یہاں پر مجھے آئینہ لگانا ہے، اسپیس کتنا ہے؟ سینٹی میٹر، میٹر طے کیا کہ اس کا اتنا سائز ہونا چاہیے۔ کس کا؟ آئینے کا۔ آئینے کا، آئینے کا سائز یہ ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جگہ اتنی ہے۔ اچھا، پھر آپ نے کہا کہ جناب یہاں پر جہاں مجھے آئینہ لگانا ہے تو دیوار کا کلر کیا ہے؟ کہ یہ تو آئینہ یہاں پر آنے کے بعد آف کلر نہ ہو جائے تو اس کا فریم کس کلر کا ہونا چاہیے؟ یا سیم یا کنٹراسٹ، جو بھی ہوگا آپ طے کریں گے۔ تو آپ آئینے کے سائز کو طے کر رہے ہیں، آئینے کے فریم کے رنگ کو طے کر رہے ہیں۔ لکڑی کیسی ہو؟ اس آئینے کے فریم کی لکڑی کیسی ہو؟ انفیریئر کوالٹی کی نہیں چاہیے، ہمیں اچھی کوالٹی کی چاہیے۔ اچھا، پھر برانڈ کون سا ہو؟ اتنا خرچہ کر کے ہم نے گھر بنایا ہے تو وہاں پر کسی ایسی 2 نمبر کمپنی کا آئینہ نہیں چاہیے، ہمیں اس کمپنی کا آئینہ چاہیے کہ جس کی مارکیٹ کے اندر ایک ورتھ ہے، ایک سیل۔ بہت اچھی بات ہے۔ آپ گئے بازار میں اور جا کر آپ نے آئینے کو تلاش کرنا شروع کیا۔ آئینے کو، آپ آئینے کو تلاش کر، آپ نے پوچھا 1-2 ماہرین سے، رائے لی، دکان پر پہنچے، سائز چیک کیا، کلر چیک کیا، کمپنی کا نام دیکھا، گارنٹی کارڈ وغیرہ جو بھی اگر ملتا ہے تو وہ دیکھا، اور آپ آئینے کو دیکھ کر آئینے کو گھر لے آئے۔ اب تک آپ نے آئینے میں دیکھا؟ اب تک آپ نے آئینے میں دیکھا؟ آئینے کو تو آپ دیکھ رہے ہیں مگر آئینے میں دیکھ رہے ہیں، اس کا مٹیریل بھی آپ نے اگر چیک کیا ہے ٹھوک بجا کر، تو آپ آئینے کو دیکھ رہے ہیں، آئینے میں نہیں دیکھ رہے۔ مگر یاد رکھیے کہ جب آپ آئینے کو دیکھ رہے تھے تب بھی آئینے میں کچھ نظر آ رہا تھا، مگر آپ کی توجہ نہیں تھی کہ میرا چہرہ کیسا دکھ رہا ہے، میرے بال کیسے دکھ رہے ہیں۔ اس لیے کہ جب آئینے کو دیکھتے ہیں تو آئینے میں کیا دکھ رہا ہے اس سے غافل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، اور اب آپ لے کر آ گئے اس آئینے کو گھر پر۔ جو ماہر تھا، کاریگر تھا، اس کو بلایا کہ اس کو لگاؤ، اور اس نے فکس کر دیا۔ اور اب ہر صبح جب آپ گھر سے باہر جاتے ہیں تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے، اب آپ آئینے کو دیکھتے ہیں یا آئینے میں دیکھتے ہیں؟ اب آپ آئینے کو نہیں دیکھ رہے ہیں، اب آپ آئینے میں دیکھ رہے ہیں۔ آپ صبح جا رہے ہیں تو آپ کی توجہ اس بات پر نہیں ہے کہ اس کا سائز کیا ہے، آپ اس کے سائز کی طرف متوجہ نہیں ہیں، آپ اس کی لکڑی کی طرف متوجہ نہیں ہیں، آپ اس کے کلر، فریم کے کلر کی طرف متوجہ نہیں ہیں۔ آپ کو یہ یاد بھی نہیں رہے گا چند مہینوں کے بعد کہ کس کمپنی کا ہے۔ آپ کو تو بس یہ یاد رہے گا کہ میں جب گھر سے نکل رہا ہوں تو نکلنے سے پہلے اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ کر پھر باہر جاؤں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ جب تک آئینے کو دیکھ رہے تھے تو آئینے میں جو نظر آ رہا تھا اس سے غافل ہیں، مگر جب آئینے میں دیکھ رہے ہیں تو آئینے کو نہیں دیکھ رہے، آئینے میں اپنی صورت دیکھ رہے ہیں، اپنا وجود دیکھ رہے ہیں۔ میرا سوال ہے، آپ دیکھ کیوں رہے ہیں؟ جائیے، آپ دیکھ کیوں رہے؟ جائیے۔ کہا کہ نہیں جناب، کیسے جائیں، ہمیں باس سے ملنا ہے، میٹنگ کرنی ہے، اگر کوئی کمی رہ گئی تو شرمندگی ہوگی۔ اب آپ نے اندازہ کیا، جب آئینے میں دیکھنا شروع کیا تو آئینے نے دیدہ بینا عطا کر دیا، مستقبل نظر آنا شروع ہو گیا۔
کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں پر شرمندگی ہو جائے. کسی کلائنٹ سے میٹنگ ہے، یہ نہ ہو کہ ہمارا حلیہ ہی ٹھیک نہ ہو، وہاں جائیں اور شرمندگی ہو جائے. تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ آئینے میں دیکھ رہے ہیں. آئینے میں دیکھ کر کیا کر رہے ہیں کہ بال پریشان تو نہیں، بال پریشان تو نہیں ہے، پراگندہ تو نہیں ہے، ادھر ادھر تو نہیں ہے. آپ نے دیکھا اور آپ کو نظر آئے کہ ہاں بال تو سورے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ باہر نہیں گئے، آپ باہر نہیں گئے، آپ رک گئے. اس لیے کہ مستقبل کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے جب آئینے میں دیکھ رہے ہیں تو کنگا اٹھا لیا کہ ایسا نہ ہو کہ پریشان بالوں کے ساتھ وہاں پر جائیں، شرمندگی ہو. تو بال سنوار لیے، پھر واپس دیکھا تو نظر آیا کہ چہرے پر داغ ہے. ارے آپ نے کہا یہ کیا ہوا؟ آپ نے صابن اٹھا لیا. آپ نے کہا کہ چہرے پر موجود داغ کے ساتھ میں باہر نہیں جاؤں گا ورنہ شرمندگی ہوگی. اب آپ نے اندازہ کیا کہ جب آئینے میں دیکھنا شروع کیا تو حالت موجود کو امپروو کرنے کی انسان میں خو پیدا ہوئی کہ ابھی اپنے آپ کو سدھارو تاکہ مستقبل میں پریشانی نہ ہو. باس کے سامنے بال پریشان نہیں ہونے چاہیے، باس کے سامنے چہرے پر داغ نہیں ہونا چاہیے. بالوں کو سنوارنے کے لیے کنگا اٹھا لیا، داغ کو دھونے کے لیے صابن اٹھا لیا. ارے یہ قمیص پر جھریاں کیسے؟ اندازہ ہوا کہ استری نہیں ہے، کپڑے استری نہیں ہیں. تو آپ کو کسی ایسے آبجیکٹ کی تلاش بھی کہ جس میں اتنی حرارت ہو کہ موجود جھریوں کو ختم کر دے اور اسے ایسا بنا دے کہ جسے پہن کر آپ جائیں تو آپ کے وقار کے خلاف محسوس نہ ہو. آپ نے آئرن تلاش کی، استری تلاش کی اور اس کے ذریعے سے موجود سلوٹوں کو، جھریوں کو ختم کیا، کریز کو دور کیا. اب آپ باہر جا رہے ہیں. آپ نے اندازہ کیا برادران عزیز کہ جب تک اس کو دیکھ رہے تھے تو اپنی صورت اس آئینے میں نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن جب اس کے ذریعے اس میں دیکھنا شروع کیا تو اپنا چہرہ موجود نظر آیا، مستقبل کی فکر ہوئی اور انسان نے خود کو سنوارنا، درست کرنا شروع کر دیا. یہی تو مولا کہہ رہے تھے دنیا کو دیکھو گے تو دنیا اندھا بنا دے گی، پھر موجود سے مستقبل کی طرف نہیں جا پاؤ گے. لیکن اگر دنیا کے ذریعے سے دیکھو گے تو پھر اس کے بعد تمہیں مستقبل کی فکر ہوگی. جس طرح سے باس کے سامنے شرمندگی سے بچنے کے لیے تم نے کنگا اٹھا لیا تھا، اگر کردار کے بال پریشان ہیں تو کوئی تو تزکیہ نفس کا کنگا اٹھاؤ. اگر چہرے پر داغ نظر آیا تھا تو تم نے صابن اٹھا لیا تھا. اگر تمہیں کردار کے چہرے پر کہیں داغ نظر آئے تو کوئی تو تزکیہ نفس کا ڈٹرجنٹ ہونا چاہیے کہ جو تمہارے چہرے کے اس داغ کو اس فیس واش کے ذریعے سے تم دور کرو. اور اگر تمہیں اپنے قمیص کے اوپر جھریاں نظر آئیں، کریز نظر آئی، تو تم نے کسی ایسے آبجیکٹ کو تلاش کیا کہ جس میں اتنی حرارت ہو کہ جس کے ذریعے سے ان سلوٹوں کو دور کیا جا سکے، اس کریز کو ختم کیا جا سکے. تو تم نے اس صاحب حرارت استری کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا. بس یاد رکھنا کہ جب تمہیں اپنے کردار کی قمیص پر کبھی کوئی کریز نظر آئے تو تمہارے سامنے کوئی ایسا صاحب کردار ہونا چاہیے کہ جس کے وجود میں اتنی حرارت ہو کہ اس کی محبت تمہارے کردار کی کریز کو ختم کر سکے. اِنَّ لِلْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. یاد رکھنا کہ حسین کے نام میں حرارت. اگر کوئی پوچھے کہ حسین حسین کیوں کرتے ہیں تو کسی کو کیا معلوم کہ نام حسین میں وہ حرارت ہے کہ جو حر جیسے شخص کے کردار کی کریز کو دور کرنے کے لیے بہت کافی ہے. بس وہ اس حرارت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اِنَّ لِلْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. حسین کے نام میں وہ حرارت ہے کہ جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. یہ حرارت کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اس حرارت کی اپنی تاثیر ہے، اس حرارت کا اپنا اثر ہے. دیکھیے برادران عزیز، میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ وقت تو بہرحال گزر جاتا ہے. تو پہلی چیز ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے آمنو کے ذیل میں یہ ایمان، مگر اس کے بعد بحث تو آگے بڑھتی ہے. میں اپنے نوجوان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ دیکھیے قرآن کی تفسیر، قرآن کا بیان یہ شجر ممنوع نہیں ہے. کتاب اٹھائیے، قرآن کھولیے، ترجمے کے ساتھ پڑھیے، گھبرائیں نہیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. یعنی آپ بالکل مطمئن رہیے کہ جو آپ کے عقائد ہیں قرآن اس کے خلاف نہیں ہے. قرآن اس کو سیکنڈ کرتا ہے. قرآن اس کو سیکنڈ کرتا ہے. وہاں پر آپ کو ایمان کی تفصیل جب ملے گی تو صاحبان ایمان کے لیے وہ کردار ملیں گے کہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ. کچھ ہیں جو اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، مرضی پروردگار کو خرید لیتے ہیں. کچھ ہیں ایسے کہ جو حسین صفت، حسین کی طرح جب حسین کو رول ماڈل بناتے ہیں تو اصغر کا لاشا بھی ہاتھ میں ہو تو کہتے ہیں
کہ رضن بقضائک و تسلیم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے مالک میں تیری رضا پر راضی ہوں، اے پروردگار میں تیری رضا پر راضی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نہیں برادران عزیز، یہ تو معصومین کا ذکر ہے۔ آپ کربلا کے شہداء کے بارے میں کیوں کہتے ہیں بے ابی و امی؟ یہ معصوم کا سکھایا ہوا جملہ ہے، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حسین کے صدقے میں کربلا کی خاک جو بنی سو بنی، وہ خاک کھا کے شفا ہو گئی نا، آگے بڑھیے۔ بے ابی و امی، اے کربلا کے شہداء میرے ماں باپ تم پر قربان۔ طب تم خود بھی طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ، وطابت الارض التی فیہا دفنتم، اور وہ زمین بھی کہ جس میں تم دفن ہوئے، یہ تمہارے دفن کا صدقہ ہے کہ جس کے بعد وہ زمین بھی پاک و پاکیزہ ہو گئی۔ یہ مسلم بن اوسجہ، یہ حبیب ابن مظاہر، یہ ہانی ابن عروہ، یہ مسلم بن عقیل جو مقدمہ کربلا بن گئے، جو شریک کربلا ہو گئے، یہ سب کے سب غیر معمولی نفوس ہیں، یہ نفس قدسی ہیں جو پروردگار عالم نے ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر رکھے۔ بظاہر ان میں سے ہر ایک کو پتا تھا کہ اگر ہم حسین کے ساتھ ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جان جائے گی۔ مگر آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ جب انہوں نے اس سورے کے میزان پر اپنی زندگی کو تولا تو پھر ان کو سمجھ میں آیا کہ زندگی ابھی اگر ظاہری طور پر ختم بھی ہو گئی تو خسارہ نہیں ہے، اور اگر حسین کو چھوڑ کر زندہ رہے تو بظاہر زندگی طولانی بھی ہو گئی تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ انصافاً مجھے بتائیے، آپ مسلم بن اوسجہ کے اس جملے کی کیا قیمت لگائیں گے؟ پرائس لیس جملہ ہے، انمول، کہ جب جناب مسلم بن اوسجہ شہید ہوئے، علامہ سید علی نقی صاحب نے تصریح کی ہے کہ کربلا کے پہلے شہید ہیں جناب مسلم بن اوسجہ، پہلے شہید۔ یہ پیغمبر اکرم کا بوڑھا صحابی مجاہد، پیغمبر اکرم کی بھی صحابی، مولا کے بھی، امام حسن کے بھی، اور امام حسین کی ہمراہی میں تاج شہادت سر پر سجایا۔ یہ جناب مسلم بن اوسجہ جب ایڑیاں رگڑ رہے اس موقع پر، حسین تو ہیں ہی سرانے ہیں، اور مسلم کے دوست ہیں جناب حبیب ابن مظاہر، تقریباً یہ آگے پیچھے کربلا پہنچے ہیں، دونوں کوفہ سے آئے تھے۔ اور جب جناب حبیب ابن مظاہر نے دیکھا کہ مسلم بن اوسجہ کا وقت آخر ہے تو اس موقع پر ایک جملہ کہا حبیب نے کہ مسلم، اگر کوئی اور وقت ہوتا نا اور تمہارا یہ آخری لمحہ آیا ہوتا تو میں کہتا کہ اگر اپنے گھر والوں کے بارے میں کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت، اگر کوئی وصیت کرنا چاہتے ہو تو وصیت، مگر مسلم میں کیا تمہیں وصیت کے لیے کہوں؟ وصیت کے لیے تو میں اس صورت میں کہتا کہ جب تمہارے بعد مجھے زیادہ جینا ہوتا، میں کیا تم سے کہوں کہ اپنے بیوی بچوں کے بارے میں وصیت کرو۔ بات اتنی سی ہے مسلم کہ یہاں تم جا رہے ہو، تمہارے پیچھے پیچھے میں آ رہا ہوں۔ تو اس موقع پر مسلم بن اوسجہ نے بول نہیں پا رہے تھے، مگر بڑی مشکل سے حبیب سے کہا، اے حبیب وصیت ہے، اے حبیب وصیت ہے، اے حبیب وصیت ہے۔ حبیب کہتے ہیں ہاں مسلم بتاؤ، اب بھی تم اگر ایسا سمجھتے ہو کہ میں کچھ کر سکتا ہوں تمہارے بیوی بچوں کے لیے تو بتاؤ، تمہارے گھر کے بارے میں کیا وصیت ہے، اپنے بیوی بچوں کے بارے میں کیا وصیت ہے۔ تو اس موقع پر مسلم بن اوسجہ نے اپنے چہرے کو انکار میں ہلایا، اے حبیب گھر والوں کے لیے کوئی وصیت، بیوی بچوں کے لیے کوئی وصیت، تو پھر کس کے لیے وصیت ہے؟ اپنی شہادت کی انگلی کو جو کانپ رہی تھی بڑی مشکل سے مسلم بن اوسجہ نے اٹھایا اور حسین کی طرف اشارہ کیا، حسین کی طرف اشارہ کیا، اور جملہ کیا تھا؟ اسی کا بہذا المظلوم، اے حبیب وصیت اپنے بیوی بچوں کے بارے میں نہیں ہے، زہرا کے اس مظلوم لال کے بارے میں وصیت، اسی کا بہذا المظلوم، حسین کے بارے میں وصیت ہے۔ کہ کیا وصیت ہے؟ کہ قاتل دونہ حتی تقتل، اے حبیب مر جانا مگر حسین کا ساتھ مت چھوڑ، اے حبیب اپنی جان فدا کر دینا مگر حسین کا ساتھ مت چھوڑ۔ ارے حبیب ابن مظاہر بھی خوشی سے نہال ہو گئے۔ مسلم یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ واقعی یہ تمہارا کہنا وفاداری کی دلیل ہے، مگر کیا یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ ارے کیا میں اپنے بچپن کے دوست کو چھوڑ سکتا ہوں؟ مجھے انصاف سے بتائیے عزیزان کہ یہ سارے ساتھی حسین کو کتنے یاد آئے؟ جب حسین کربلا کے ریگزار پر تنہا ہے تو کتنے یاد آئے ہوں گے؟ جب حسین نے صدائے استغاثہ بلند کی تھی تو اصغر موجود تھے، مگر جب اصغر بھی شہید ہو گئے اور حسین اب مقتل میں کھڑے ہیں، درمیان لاشوں کے کھڑے ہیں،
اس موقع پر حسین کا جملہ یا ابطال الصفا و یا فرسان الحجہ، اے میرے شیروں، اے میرے دلیروں، ما لکم انادیکم فلا تجیبونی، اے میرے شیروں تمہیں ہو کیا گیا کہ میں تمہیں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دے رہے؟ ابھی کچھ دیر پہلے کی بات ہے میں صدا دیتا تھا، ارے میں اشارہ کرتا تھا، تم دوڑے چلے آتے تھے، مگر یہ کیا ہو گیا کہ میں پکار رہا ہوں تم مجھے جواب نہیں دے رہے؟ عجب نہیں ہے کہ بے سر کے لاشوں سے آواز آئی ہو، اے مولا اگر سر و تن میں جدائی نہ ہوتی، اگر جسم سے روح پرواز نہ کر گئی ہوتی تو کیا امکان تھا؟ مولا اگر جسم میں روح پھر آ جائے، ایک دفعہ کا کیا ذکر ہے، 70 جانیں بھی آپ پر اللہ لعنت اللہ علی الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، مرحومہ کو اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما، شہزادی کونین کی شفاعت نصیب فرما، مرحومہ کی نیکیوں کا انہیں بہترین اجر و ثواب عطا فرما، مرحومہ سے اگر کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو ان کی مغفرت فرما، پسماندگان کو خاص طور پر ہمارے ڈاکٹر صاحب کو صبر جمیل عطا فرما، مرحومہ کے ورثاء کو پسماندگان کو مرحومہ کے لیے امور خیر بجا لاتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہم سب کے لیے سفر آخرت کو آسان فرما، باقی زندگی میں اس سفر کے لیے زیادہ سفر فراہم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا پریشان حال مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، جو بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما، جو مشغول ہیں تحصیلات میں تعلیم میں علم حاصل کرنے کے لیے ان طالب علموں کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اے پروردگار جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما۔ اے مالک جن گھروں میں ناچاکی ہے ناراضی ہے، علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما۔ آل محمد کے ماننے والے صاحبان ایمان ایک دوسرے کے دکھ درد اور خوشی اور غم میں شریک رہنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے بارے میں اچھا خیال اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ سورہ فاتحہ کی التماس مرحومہ شاکرہ خاتون بنت سید عوض علی اور تمام ارواح مومنین و مومنات شہداء ملت رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، تابع بیننا وبینهم بالخیرات انك مجیب الدعوات انك على كل شيء قدیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میں گرتا ہوں سنبھالو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اماں تم نے تو بڑے نازوں سے پالا ہے ہمیں، لڑکا
شبیر کو سینے سے لگا لو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو ٹوٹنیوں چلتا تو تم ساتھ میرے چلتی تھی اپنی آنکھوں سے میرے قلبوں کو تم مرتی تھی چور زخموں سے میں مجھ کو سنبھالو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو ہونے والی ہے یتیم آج سکینہ عصر کے بعد سے اجڑے گا مدینہ آؤ اب کرو ملا کے بسا لو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو میں بہت تنہا ہوں اب ساتھ مجھے پاس نہیں دیکھو اکبر نہیں قاسم نہیں عباس نہیں تم نجف سے ذرا بابا کو بلا لو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو اپنے شبیر کو سینے سے لگا لو جب ردا سے چھڑی میں صدا لیتی رہی آیا جب ردا سر سے چھڑی میں صدا لیتی رہی آیا عمران کہاں اور زندان کہاں میرے میں ہوئی آیا جب ردا سر سے چھنی میں صدا لیتی رہی آیا ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو لگے تیرے بازو نہ کٹے چاہے مشکی چھلے یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو میں جدا مجھ پہ ہے نشانہ آیا کتنی بے بس تھی میں اے شہنشاہ وفا نام لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی آیا بازی قید خانے میں مزہ جب سکینہ کو ملی دیکھ کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت نانے علی بس میں دہراتی رہی آیا جب ردا سر سے چھنی میں صدا لیتی رہی آیا خاطر
دہلی کی والدہ کا چہروں 26 نومبر کو بعد نماز مغربین مسجد الرحمن مرکز والے آباد گلبرگ میں ہوگا. 26 نومبر بعد نماز مغربین. السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ، السلام علیکم یا باعث الہدی، السلام علیکم یا رحمت للعالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا عبد اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم ایھا المدفون بأرض الدوس، السلام علیکم یا ابا الحسن یا ابن الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا قاطع البرہان، السلام علیکم یا امام زماننا، هذا الله تعالى فرجا وسهل الله مخرجا وزورا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.